دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک علاقے میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کی سلطنت بہت وسیع تھی مگر دل میں ہمیشہ بے سکونی رہتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے وزیر سے کہا، آؤ آج شکار کے لیے چلتے ہیں تاکہ ہمارا دل بہل جائے۔ بادشاہ اپنے خاص سپاہیوں کے ساتھ جنگل کی طرف دوڑ پڑا۔ جنگل کے اندر موسم خوشگوار تھا، ہوا ٹھنڈی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے اور بادشاہ بہت خوش تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک خوبصورت ہرن پر پڑتی ہے جو خوبصورتی کی وجہ سے چمک رہی تھی۔ بادشاہ نے جب ہرن کو دیکھا تو کہا، آج اس ہرن کا میں شکار کروں گا۔ بادشاہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر ہرن کے پیچھے دوڑ پڑا۔ پیچھے پیچھے چلتا چلتا سب نے پیچھے سے آواز دیتے رہے، جہاں پناہ اکیلے نہ جائیے، مگر بادشاہ نہ رکا۔ ہرن کہیں پہاڑوں کی طرف دوڑ پڑی، کبھی ندیوں کے کنارے، کبھی درختوں کے بیچ۔ بادشاہ بھی اس ہرن کے پیچھے پیچھے دوڑتا بھاگتا چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، سورج ڈھلنے لگا مگر ہرن کو وہ نہ پکڑ سکا۔ ہرن ایک اونچی جگہ پر رک گیا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو بادشاہ کو پھر وہ ہرن غائب ہو گیا۔ بادشاہ کا گھوڑا تھک گیا تھا، بادشاہ خود تھک چکا تھا۔ پیچھے دیکھتا ہے تو کوئی سپاہی بھی نظر نہیں آتا۔ اب بادشاہ اکیلا رہ گیا، چاروں طرف جنگل اور اندھیرا پھیلنے لگا۔ جھاڑیوں میں کچھ نہیں نظر آ رہا۔ جیسے ہی دیکھتا ہے تو جھاڑیوں سے ایک چیز نکلتی ہے۔ بادشاہ نے جب تلوار نکالی تو وہ ایک لومڑی تھی۔ بادشاہ کو احساس ہوا کہ وہ راستہ بھول گیا ہے۔ خوف نے دل میں گھر کر لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ وہ چلتا گیا، یہاں تک کہ ایک میدان میں پہنچا جہاں نور اور روشنی نظر آ رہی تھی۔ بادشاہ خوش ہوا کہ کوئی نہ کوئی آ رہا ہے، اس سے میں راستے کی تلاش کر لوں گا۔ جیسے ہی وہ اس روشنی کے قریب پہنچتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہوا کے اندر آواز آ رہی ہے۔ آواز نے کہا، اے بادشاہ، کیا تو نے اپنے نفس کے پیچھے دوڑتے ہوئے نہیں سوچا کہ انسان دنیا کے پیچھے بھاگ کر راستہ بھول جاتا ہے؟ بادشاہ نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ آواز پھر آئی، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے وہ خود کو کم کر دیتا ہے۔ بادشاہ کے آنسو نکل آئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے غرور میں راستہ کھو دیا، تو نے مجھے بچا دیا۔ اچانک آسمان پر روشنی چمکی اور سامنے وہی ہرن نمودار ہوا۔ ہرن اب عام ہرن نہیں لگ رہا تھا، اس کے بدن سے نور نکل رہا تھا۔ وہ بادشاہ کو دیکھتا رہا، جیسے کہہ رہا ہوں میرے پیچھے آ مگر ہوش کے ساتھ آ۔ بادشاہ نے ہمت کی اور گھوڑے پر سوار ہوا اور ہرن کے پیچھے چل دیا۔ کچھ ہی دور چلنے کے بعد جنگل کا راستہ صاف ہو گیا۔ صبح کی روشنی پھیلی اور بادشاہ نے اپنی سلطنت کا راستہ پہچان لیا۔ جب بادشاہ محل پہنچا تو وزیر اور سپاہی حیران رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا، جہاں پناہ وہ ہرن کہاں ہے؟ بادشاہ مسکرا کر بولا، وہ ہرن نہیں تھا بلکہ میرے نفس کا امتحان تھا۔ میں دنیا کے پیچھے بھاگا اور خود کو کھو دیا مگر اللہ نے مجھے راستہ دکھا دیا۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے شکار کرنا چھوڑ دیا۔ وہ رعایا کی خدمت میں لگ گیا اور عاجزی سے زندگی گزارنے لگا۔ وہ ہر روز کہتا، جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ بادشاہ کی زندگی بدل دی اور اس کے دل میں سکون نصیب ہوا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل کا بٹن دبائیے گا۔ شکریہ۔